مشہور کالم نگار رو منظر حیات کا روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہونے والا کالم جس کا عنوان شیخو ہے، آپ کی پیش خدمت۔ شیخو 2 ماہ پہلے ہی دنیا کی بہترین یونیورسٹی برکلے سے LLM کی ڈگری لے کر پاکستان آیا ہے۔ 4 سال پہلے لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا تھا۔ مکمل طور پر ایک پڑھا لکھا انسان۔ سوال یہ ہے کہ کتنے نوجوان ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد امریکہ سے پاکستان آتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1% یا اس سے بھی کم۔ 99% لوگ تو اس بدقسمت خطے سے مغربی دنیا میں بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب تو عالم یہ ہے کہ پاکستانی ادنا کشتیوں میں بیٹھ کر ناجائز طریقے سے سمندر عبور کر کے یورپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس خطرناک مشن میں اکثریت جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ ان تمام حقائق کے برعکس شیخو تو قانون کی بہترین تعلیم لے کر شعوری دھارے کے برعکس پاکستان واپس آیا ہے۔ شیخو تو گھر کے اندر کا نام ہے، اصل نام تو محمد اقبال ہے، بلکہ پورا سرکاری نام رائے محمد اقبال ہے۔ 29 سال کا ذہین نوجوان۔ 29 برس سے مجھے شیخو کا اصل نام ہی معلوم نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک میرے لیے وہ صرف اور صرف شیخو تھا اور ہے۔ یہ اصلی نام بھی 2 دن پہلے مجھے اون نے دیا، جو شیخو کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ بھی چند ہفتے پہلے امریکہ سے زراعت کی ڈگری لے کر واپس پاکستان آیا ہے۔ اگر اون مجھے شیخو کا نام نہ بتاتا تو شاید آج بھی میں اس سے صرف گھر کے نام کے مطابق پکار رہا ہوتا۔ دونوں بچے جو اب نوجوان ہیں، رائے حسن نواز کے صاحبزادے ہیں، جو ساہیوال کی سیاست میں نمایاں اور شریف ترین کردار ہے۔ اس لیے یہ قلم بند نہیں کر رہا کہ حسن نواز سے قریبی عزیزداری ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ آج کل کی موجودہ سیاسی علائشوں سے مکمل طور پر دور ہے۔ پرانے سیاستدانوں کی طرح آج بھی اپنی گرہ سے پیسے خرچ کر کے الیکشن لڑنے والا انسان رائے حسن نواز دراصل نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھا، مگر پھر چند درباری سطح کے آدمیوں نے اسے مسلم لیگ نون سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تحریک انصاف اس وقت سیاسی طور پر حد درجہ کمزور تھی۔ 12 برس پہلے کی بات ہے، مگر حسن نواز بہرحال اس ضعیف جماعت میں آ گیا۔ MNA رہا، جب پنجاب سے PTI کے 2-4 MNA ہی تھے۔ قصہ کہتا یہ کہ اس کے تحریک میں آنے سے جماعت سیاسی طور پر توانا ہوئی۔ چند دن پہلے جب عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تو پورے پاکستان میں اس کا رد عمل ہوا۔ تحریک کے اکثر لوگوں نے اس میں جذباتی طریقے سے حصہ لیا۔ روز ہر شہر میں گرفتاریاں دینے والے بڑھتے چلے گئے۔ اس رجحان کو میڈیا نے کبھی مثبت طریقے سے بیان نہیں کیا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہر طرح کے مخالفانہ منفی پروپیگنڈے کے برعکس جیل بھرو تحریک بھرپور طریقے سے کامیاب رہی۔ شیخو نے بھی چند دن پہلے گرفتاری دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ساتھ ہی رائے مرتضیٰ جو تحریک کے MNA رہے، وہ بھی قید ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ دن پہلے شیخو نے ساہیوال سے گرفتاری دی۔ پرعزم نوجوان وکٹری کا نشان بناتے ہوئے قیدیوں کی گاڑی میں سوار ہوا اور تمام ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ وی کا نشان بنا کر وین میں داخل ہونے کی تصویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی۔ گزشتہ روز تمام قومی سطح کے اخبارات کے فرنٹ پیج پر موجود تھی۔ معلوم ہوا کہ شیخو کو لوتھرا لے جایا جا رہا ہے۔ گرفتاری دینے سے چند گھنٹے پہلے شیخو سے فون پر بات ہوئی۔ وہ مکمل حوصلے میں تھا، پرعزم تھا اور ہنس رہا تھا۔ ایک نوجوان سے اتنے پختہ رویے کی مجھے ہرگز کوئی امید نہیں تھی۔ بہرحال شیخو اب لوتھرا جیل میں ہے۔ وہ ایک سیاسی قیدی ہے۔ کس حال میں ہوگا مجھے کچھ علم نہیں، مگر جس جذبے سے بذات خود گرفتار ہوا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھی تکالیف کو مسکرا کر جھیل رہا ہوگا۔ جس وقت کالم لکھ رہا ہوں وہ اس لمحے سیاسی قیدی ہے۔ پاکستان میں عقوبت خانے میں رہنا دل بردے کا کام ہے اور وہ اسے محبت اور ظرف سے نبھا رہا ہے۔ مجھے یہ کالم لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ آپ کو ایک سیاسی قیدی کا فکری رجحان بتا سکوں،
بلکہ یہ اس کی وجہ سے ضروری ہو گیا کہ میڈیا کی اکثریت نے جیل بھرو تحریک کو مکمل طور پر ناکام قرار دیا۔ لکھاری کو تعصب سے آزاد ہو کر لکھنا چاہیے اور تجزیہ کار کو بھی لگی لپٹی کے بغیر کھل کر سچ بولنا چاہیے، یہ نہیں کہ جہاں سے ذاتی فائدہ ملا اسی چوکھٹ پر ڈھیر ہو گئے۔ ہمارے ملک میں کیونکہ ذاتی مسائل حد درجہ زیادہ ہیں، لہٰذا بولنے اور لکھنے والے لوگوں کی اکثریت کو جیب میں ڈالنا قدرے آسان ہے۔ تحریک انصاف کی مخالفت میں خان کی جیل بھرو تحریک کو مکمل طور پر ناکام قرار دیا گیا، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ شیخو اور اس جیسے ان گنت نوجوان جیل کی پہلی رات کو یہ تو ضرور سوچتے ہوں گے کہ وہ ایک حد درجہ مہذب معاشرے کو چھوڑ کر ایک ایسے کرخت ترین نظام میں کیوں کر آ گئے جہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ دراصل اس جنگل میں طاقت اور اقتدار کے نشے میں چور طبقات صرف اپنی ذاتی فوائد کو صائب سمجھتے ہیں، ملک کی ترقی کی تو خیر کسی کو بھی فکر نہیں۔ پھر بھی ان حالات میں شیخو جیسے نوجوان ہمارے اچھے مستقبل کی نوید ہیں، شاید یہ اپنی زندگی میں بہتر پاکستان دیکھ پائیں۔ شکریہ۔